وہ ٹھوکر مارے تو مردے زندہ ہو جائے. جب جناب عیسیٰ کا یہ عالم ہے تو وقار عیسیٰ کا کیا عالم ہوگا, جان عالمین کا عالم کیا ہوگا, سرور کشوری رسالت کا عالم کیا ہوگا, چارہ سادہ دردمندہ کا عالم کیا ہوگا, سرور کائنات کا عالم کیا ہوگا, فخر موجودات کا عالم کیا ہوگا, احمد مختار محمد رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا. وہ عیسیٰ پیغمبر ہے, مصطفیٰ کا عالم یہ ہے. کیا ان کی بارگاہ میں کوئی ڈیڈ باڈی نہیں لائی جاتی تھی, بلکہ پتھر اٹھا کر لائے جاتے تھے. آمینہ کا لال اشارہ کرتا تو اللہ باڈی بھی عطا کرتا تھا, روح بھی عطا فرماتا. یہ عیسیٰ پیغمبر ہے جن کی بارگاہ میں ڈیڈ باڈی لائی جاتی ہے. یہ مصطفیٰ ہیں. مصطفیٰ کی تو بات چھوڑو آپ, مصطفیٰ کے غلاموں کا عالم یہ ہے کہ اگر مردے کو اشارہ کرے تو مردہ زندہ ہو جائے. یہی گجرات کی زمین ہے کاٹھیا واڑ. اسی کاٹھیا واڑ کی زمین پر علامہ مفتی مجیب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں میرے مفتی اعظم کا سفر ہو رہا ہے, اور سرکار مفتی اعظم ایک بینز اس کی گاڑی کے اندر, جیپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک قافلہ نکل رہا ہے جلوس کی شکل میں دوسرے لوگوں کا. اچانک سے اسی جیپ کار سے ایک بچہ ٹکرا گیا. لوگوں نے چاروں طرف سے بچے کو گھیر لیا. مفتی مجیب کہتے میں نے دیکھا تھا کم سے کم 12 فٹ اونچا بچہ اول کر کے ہمارے سامنے گرا تھا. لوگوں نے ہنگامہ آرائی کر دی, گاڑی کو روک لیا. انہیں نہیں پتا تھا کہ شہزادے مفتی اساتذہ اعلیٰ حضرات اس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں. مولانا گلزار نے بتایا کہ یہ موت ہم نے کرامت دیکھی سرکار مفتی اعظم کی. جب چاروں طرف سے گھیرا تو مفتی اعظم کہتے ہیں مولانا مجیب صاحب کہ میری پیشانی پر پسینہ آ گیا. میں نے ہلکے سے عرض کی سرکار گاڑی سے بچہ ٹکرا گیا ہے. لوگوں نے گاڑی کو گھیر لیا. آپ نے فرمایا گھبراتے کیوں ہو, کس کے لیے گھیرا گیا ہے, کہ بچہ مر چکا ہے. مفتی اعظم نے فرمایا جا کے دیکھو بچہ زندہ دکھائی دے رہا ہے. یہی گجرات کی زمین ہے. جب مصطفیٰ کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو بتاؤ مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا, سرور کائنات کا عالم کیا ہوگا, سرور کائنات کا عالم کیا ہوگا. اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب جانے کے لیے بھیجے, اور آخر میں جس نبی کو بھیجا وہ کبھی نہ جانے کے لیے بھیجا. سب جانے کے لیے جلوہ گر ہوئے, وہ کبھی نہ جانے کے لیے جلوہ گر ہوئے. اور جب انہیں بھیجا گیا تو پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ ایک قوم کے لیے, ایک عصر کے لیے, ایک برادری کے لیے. لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو سرور کائنات کو بھیجا تو ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا. قرآن کہتا ہے جب اللہ کا نبی عیسیٰ اپنی قوم سے خطاب کرتا ہے تو کہتا یا بنی اسرائیل. لیکن جب ساری کائنات کا رسول بولتا ہے تو فرماتا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. our holy prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم entire universal نبی, اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا تو آخری نبی بنا کر بھیجا, اور ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا. یونیورسل رسول ہے, وہ یونیورسل پروفٹ ہے. اتنا بڑا دعویٰ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ یونیورسل پروفٹ ہے. یہ قرآن کی آواز ہے, حدیث مصطفیٰ کی آواز بھی یہی ہے ارسلت الی الخلق کافہ. لیکن آپ ایک قاعدہ کلیہ کے ذریعے سے سمجھیے گا کیوں ساری کائنات کے لیے نبی کو رسول بنا کر بھیجا. جانوروں کے لیے وہ رسول ہے, انسانوں کے لیے وہ رسول ہے, ملائکہ کے وہ رسول ہے, فرشتوں کے وہ رسول ہے, آسمان والوں کے لیے مصطفیٰ رسول بنا کر بھیجے گئے, زمین والوں کے لیے مصطفیٰ رسول بنا کر بھیجے گئے, پورب والوں کے لیے مصطفیٰ رسول بنا کر بھیجے گئے, عرب والوں کے لیے مصطفیٰ کو رسول بنا کر بھیجا, عجم والوں کے لیے مصطفیٰ کو رسول بنا کر بھیجا, زمین والوں کے لیے بھی بھیجا گیا, زما والوں کے لیے بھی بھیجا گیا, چنی والوں کے لیے بھیجا گیا, چنا والوں کے لیے بھیجا گیا. تبھی تو بریلی کا امام ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے زمین و سما تمہارے لیے, مکین و مکا تمہارے لیے, اور یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زباں زندہ باد.
جب انہیں بھیجا تو ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا. کیسے وہ یونیورسل پروفٹ ہے, کس طرح سے اعلیٰ, کس طرح سے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا. تو یاد رکھیے گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا اسلام کے پروفٹ ہیں, اسلام کے نبی ہیں. قرآن 2 جگہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے حبیب علیہ السلام کے لیے جس دین کو اللہ نے پسند کیا اس کا نام اسلام ہے. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کا پروفٹ بنایا, اسلام کا پروفٹ بنایا گیا. اسلام کس کو کہتے ہیں, اسلام کی تعریف کیا ہے؟ سنتے رہیے, ایک ایک لفظ سنیے گا. کیسے یونیورسل پروفٹ ہے, کس طرح سے یہ دعویٰ ہے. قرآن کا دعویٰ تو ہے, حدیث کا دعویٰ, لیکن ایک قاعدے کے ذریعے سمجھیے گا, ایک تدریجی مزاج سے سمجھیے, درسگاہ میں بیٹھ کر سمجھیے کیسے ہے. آپ دیکھیں اللہ کے محبوب اسلام کے پروفٹ ہیں, اسلام کے نبی ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے اسلام کس کو کہتے ہیں. اسلام کی چھوٹی سی آسان اردو میں تعریف اگر کی جائے تو وہ یہ ہے کہ جو چیز اطاعت کرے, اللہ کی فرما برداری کرے, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر دے, اسے مسلم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ دوبارہ سنیے. جو اللہ کی اطاعت کرے, اللہ کی فرما برداری کرے, اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے, اسے کیا کہا جاتا؟ مسلم کہا جاتا. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, یہ زمین جس پر آپ بیٹھے ہیں یہ اللہ کی اطاعت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ یہ آسمان جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ یہ سورج جس کی چمک میں آپ چلتے ہیں یہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ یہ چاند کی چاندنی اللہ کی اطاعت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ آپ بتاؤ یہ ستاروں کی انجمن اللہ کی اطاعت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ یہ آبشار کے نغمے اللہ کی اطاعت کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ہواؤں کی روانی اللہ کی اطاعت کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے؟ یہ مواج دریاؤں کی لہریں اللہ کی اطاعت کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے؟ ساری کائنات اللہ کی اطاعت کر رہی ہے, اور جو چیز اطاعت کرے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خلیفہ حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی ذوالفقار صاحب قبلہ برکاتی, خواجہ کا ہندوستان, خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی ذوالفقار صاحب قبلہ برکاتی ممبئی. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. بہت تیزی سے بیٹھ جائیے اور آگے آ کر کے بیٹھ جائیے. حضرت کا خطاب سنیے, بہت زبردست خطاب ہو رہا ہے. آپ لوگ آگے آ جاؤ, شہزادوں آگے آ کر کے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر. بیٹھو, جہاں جو ہے وہیں بیٹھا رہے, جس حال میں اسی حال میں. عرب تھوڑا بیٹھ جاؤ آپ اور وہیں بیٹھے رہو جہاں بیٹھو. بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ, وہیں سے بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ, اور آرام سے آپ سنیے گا. سنو, ہم تو بات اب ان سے کر رہے ہیں, اپنی برادری والوں سے, انہیں چھوڑیے گا, اپنی برادری سے بات چل رہی ہے. اور ہم جو بات کر رہے ہیں یہ بہت مشکل ہے, یہ مجمع جو حالات تو اسی طرح کے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں, سنو کیسے اللہ کے نبی یونیورسل پروفٹ ہیں, اسلام کے پروفٹ ہیں. اسلام کے معنی کیا ہے؟ جو چیز اطاعت کرے, فرما برداری کرے, اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سلنڈر کر دے, اسے کیا کہتے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں. یہ زمین اللہ کی اطاعت کر رہی ہے, یہ آسمان اللہ کی اطاعت کر رہا ہے, یہ چاند و سورج اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں, یہ آبشار کے نغمے اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں, یہ دریاؤں کی رفتار, دریاؤں کی روانی اللہ کی اطاعت کر رہی ہے. زمین کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی اطاعت نہ کر رہی ہو. جو چیز اللہ کی اطاعت کرے وہ مسلم ہے, اور میرے آقا اسلام کے نبی ہے. اس لیے وہ زمین کے بھی نبی ہے, وہ آسمان کے بھی نبی ہے, وہ ستاروں کے نبی ہے, وہ چاند کے بھی نبی ہے, وہ سورج کے بھی نبی ہے, وہ ساری کائنات کے رسول ہے. اس لیے اللہ نے جب انہیں بھیجا ہے تو ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا. اب سنو آپ, جب انہیں بھیجا گیا پہلے جتنے بھی آئے انہیں اللہ نے گنے چنے معجزات دے کر بھیجا, لیکن جب آخر میں اپنے پیغمبر کو بھیجا, اپنے رسول کو بھیجا, خاتم النبیین کو بھیجا, تو انہیں گنے چنے معجزات نہیں دیے بلکہ انہیں سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا. اب وہ سراپا معجزہ بنا کر بھیجا, وہ چلے تو معجزہ, وہ اٹھیں تو معجزہ, وہ بیٹھے تو معجزہ, وہ تکلم نوا ہو تو معجزہ, وہ تبسم زا ہو تو معجزہ, وہ زلف واللیل کو چہرے والضحا پر ڈالے تو معجزہ, وہ زلف واللیل کو چہرے والشمس سے سمیٹے تو معجزہ. مصطفیٰ کے چہرے کا عالم یہ ہے کہ ان کی پیشانی ایسے
ایسی ہے جیسے والفجر کی آیت کی امین ہو، مصطفیٰ کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے بحرین تقدس کے نگینے ہو، مصطفیٰ کا مکھڑا ایسا ہے جیسے بس شمس و ضحیٰ کا سورج نکلا ہو، مصطفیٰ کا چہرہ ایسا جیسے والضحیٰ کا خطبہ ہو، اور مصطفیٰ کی زلف ایسی ہیں جیسے واللیل کی چادر تنی ہو۔ یہ مصطفیٰ ہے، یہ سرور کائنات ہے، یہ احمد مختار ہے، پیشانی ایسی ہے جیسے والفجر کی آیت کی صبح نمودار ہو، اور مکھڑا ایسا ہے جیسے والشمس والضحیٰ کا سورج نکل رہا ہو، اور چہرہ ایسا ہے جیسے والضحیٰ کا خطبہ کھلا ہو، اور مصطفیٰ کی زلف ایسی ہے جیسے واللیل کی چادر تنی ہو، اور مصطفیٰ کی مازاق والی آنکھیں ایسی ہیں جیسے بحرین تقدس کے نگینے چڑھے ہو۔ جب انہیں بھیجا گیا تو سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا گیا، ہر ادا ہر کروٹ معجزہ ہے، لیکن میرے عزیزوں میرے آقا کے معجزات پر گفتگو کی جائے، گھنٹوں گزر جائیں، زندگیاں ختم ہو جائے، لیکن یہ باب ختم نہیں ہوتا۔ میں آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بے شمار معجزات ہیں، لا تعداد معجزات ہیں، لیکن ان میں ایک معجزہ ایسا ہے جو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے، اور وہ ہمارے سامنے ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، جسے ہم اللہ کا قرآن کتاب کہتے ہیں۔ یہ کتاب اللہ مصطفیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 6666 آیتیں موجود ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے نزدیک اتنا بڑا ذخیرہ معجزہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ آج دنیا کے جو حالات ہیں، جس قرآن پاک کی میں بات کر رہا ہوں، ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ہم نے بڑے دبیز گلاف میں لپیٹ کر اپنے مکان میں سب سے اونچی طاق میں اس لیے رکھ دیا ہے تاکہ زندگی کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچنے پائے۔ آج جو ہماری بستی ہے، آپ غزہ کی تباہی کو دیکھیں، فلسطین کی تباہی کو دیکھیں، ملک شام میں مسجدوں کو ویران دیکھیں، آج جو ہندوستان کے حالات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ چھوڑ دیا ہے، قرآن سے ناطہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ قوم جو عرب کے صحراؤں سے نکلی تھی تو دنیا کے پردے پر بلا شرکت غیر 13 صدیوں تک حکومت کی تھی، مدارس قائم کیے تھے، مراکز قائم کیے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہمیں گاجر مولی کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اور ٹیشو پیپر کی طرح سب استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے؟ اس کا اگر جواب آپ اس اسٹیج مفتی اعظم کانفرنس سے مجھ سے پوچھے یہ آج حالات کیوں ہے، تو ایک جملے میں جواب یہ ہوگا، قرآن پاک سے لا تعلقی کی وجہ سے ہے۔ اگر قرآن پاک سے وہی رشتہ جو قرآن پاک کے اولین دور کے لوگوں کا تھا ہمارا جڑ جائے، اللہ کی عزت کی قسم ہے آج بھی دنیا ہمارے قدموں کو چومنے کے لیے تیار ہو جائے، زندہ باد زندہ باد، تیار ہو جائے گی۔ واہ 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 واہ، زندہ باد۔ آج ہم نے قرآن پاک کو فقط ایصال ثواب کی کتاب سمجھا۔ ابا کا انتقال ہو، دارالعلوم مفتی اعظم سے بچے بلاؤ تاکہ ایصال ثواب ہو جائے۔ اگر مکان نیا بنایا ہے، دارالعلوم مفتی اعظم سے بچے بلاؤ تاکہ گھر میں خیر و برکت ہو جائے۔ قرآن پاک فقط ایصال ثواب کی کتاب کا نام نہیں ہے، خیر و برکت کی کتاب کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن ہے جس میں سائنس کا علم موجود ہے، جس میں میڈیکل سائنس کا علم موجود ہے۔ یہ قرآن ہے جس میں مائکرو اسٹرفون کا استعمال کا علم موجود ہے۔ یہ قرآن ہے جس میں آواز کو کھینچنے کا علم موجود ہے۔ یہ قرآن ہے جس میں تجارت کا علم موجود ہے۔ یہ قرآن ہے جس میں انسان کے پیدا ہونے سے لے کے قبر تک جانے تک اور حشر برپا ہونے تک سارے علوم و فنون کو قرآن میں جمع کر دیا ہے۔ کائنات کے کوئی ایسا ذرہ نہیں جس کا علم قرآن میں موجود نہ ہو، کائنات میں کوئی خوشک و تر ایسا نہیں جس کا علم قرآن میں موجود نہ ہو۔ قرآن خود کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَلَا صَغِيرٍ وَلَا كَبِيرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم قرآن میں ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا روشن بیان قرآن میں موجود ہے۔ اس روح کو قرآن کے اولین دور کے طلبہ نے سمجھا تھا، جہاں انہوں نے ہواؤں کا تذکرہ دیکھا اس کے ریسرچ میں لگ گئے، جہاں انہوں نے چاند کا تذکرہ دیکھا اس کے ریسرچ میں لگ گئے، جہاں انہوں نے سورج کو دیکھا اس کے ریسرچ میں لگ گئے، جہاں انہوں نے مریخ کا درجہ دیکھا اس کے ریسرچ میں لگ گئے، جہاں تاریخ کو دیکھا اس کے ریسرچ میں لگ گئے، جہاں زمین کو دیکھا اس کے ریسرچ میں لگ گئے۔ یہی وجہ تھی وہ قرآن پڑھتے جا رہے تھے اور دنیا پر حکومت کرتے جا رہے تھے۔ آج جو ممالک لائٹ میں ہے، روشنی میں، اجالے میں ہے، جن کو ہم
کہتے ہیں یہ بہت زیادہ روشنی والے ملک ہے، ان سے پوچھا جائے تمہاری ترقی کا راز کیا ہے تو جواب یہ ملے گا ہم نے یہ سب قرآن سے سیکھا ہے۔ مفکر لاہوری علامہ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں نے عرب کو بھی دیکھا، عجم کو بھی دیکھا، یورپ کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں میں جب عرب میں گیا تو مجھے مسلمان تو نظر آئے لیکن اسلام نظر نہیں آیا، اور میں جب یورپ میں گیا تو مجھے مسلمان تو نظر کم آئے لیکن اسلام زیادہ دکھائی دیا، اسلام زیادہ دکھائی دیا۔ یہ ایک مفکر کے جملے تھے۔ آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی واقعی قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آج ہم قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں، ان بچوں کے طلباء کے سر پر دستار حفظ کو رکھا جائے گا۔ کتنے مقدس ہیں یہ بچے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ طلباء جو قرآن کے علم کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے فرشتے ناز و نعم سے ان کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پروں کو رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ان کا مقام ہے۔ اور جب عالم ربانی بن جائے، علامہ مفتی سلطان صاحب یا علماء جب عالم کی ڈگری مل جائے اور عالم بعمل ہو، حضرت علی پاک مرتضیٰ فرماتے ہیں وَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ دَخَلَهُ الْجَنَّةِ۔ جب کوئی حافظ قرآن یا عالم دین قرآن کے حلال کردہ کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ علماء ہی کی جماعت ہے جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور بلوں میں رہنے والی چوٹیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں، درختوں کے پتے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اپنے علماء سے جڑے رہیے گا اور اس ادارے کو آپ پروان چڑھاتے رہیے گا۔ یہ بہرائچ شریف ہے، یہ غازی پیا کا دربار کے لوگ ہیں، یہ جذباتی لوگ ہیں، یہ سپہ سالار کے داستانے سے وابستہ لوگ ہیں۔ آپ مجاہد لوگ ہو جو رات کے